الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا روى البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد أن رجلا جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال إنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار رحمه الله فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه فقال لأني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين من بر الوالدة. قال الله تعالى وبالوالدین احسانا. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی تاکید اور وصیت فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 10 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 13 سپٹمبر 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا جو کہ بڑا اہم ترین موضوع ہے, سب کی ضرورت ہے, اور وہ ہے بر الوالدین, والدین کے حقوق یا والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی چیز توحید ہے. خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کی بعثت فرمائی, کتابیں نازل فرمائی, دین اسلام کو دنیا میں رکھا, اور ہم سب کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم خالص ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا کام دنیا میں, توحید کے بعد سب سے بڑی چیز دنیا میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. ماں باپ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ بنایا, ہمارے وجود کا سبب بنایا. خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن ذریعہ بنایا ہم سب کی پیدائش کا ماں باپ, جیسا کہ ہم جانتے ہیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو.
اللہ نے اپنا حق بتانے کے فوری بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ ماں باپ، اللہ اکبر، والدین، پیرنٹس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بہت عظیم ہیں، اور اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ ماں باپ جو بچوں کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیتے ہیں، بے تحاشا قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کی فکر ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، آپ کا خیال آپ کے والدین سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، آپ کی خدمت آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہر طریقے سے قربانیاں دیتے ہیں تاکہ آپ خوش رہیں، سکون کی زندگی گزاریں۔ آپ کی تکلیف کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے، آپ کی راحت کا سب سے زیادہ وہ خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گی چیز۔ والد، اللہ اکبر، دونوں پر غور کریں، ابا اور اماں، والد اور والدہ۔ والد محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں تاکہ بچے کھائیں، زندگی گزاریں۔ ماں قربانیاں دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ بہت زیادہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ باپ کی محنت اور مشقت، جستجو، وہ ہجرت، یہ تمام بچوں کے لیے ہے۔ آپ والد کی محنت پر غور کریں، والد کتنے سال محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے خاطر، اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے والد ہیں جو اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں بچوں کے خاطر، کتنے والد ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں بچوں کے خاطر، تاکہ پیسہ کمائیں، محنت کریں، بچوں سے دور رہ کر محنت کرتے ہیں تاکہ بچوں کا پیٹ بھرے، ان کی زندگی آسان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، تم بھی تمہارے ابا کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا ہے۔ تم بھی تمہارے ابا کے، تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی چیز ہے والد، بہت بڑی چیز ہے والد۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے اور خوشی دے، تکلیفوں سے بچائے۔ دعائیں کرتے ہیں بچوں کے خاطر، محنت کرتے ہیں بچوں کے خاطر۔ والدہ کو دیکھیں، آپ میں مختصر بتا رہا ہوں، وقت کا، میں موسم کا بھی، آپ کی وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ والدہ کو دیکھیے آپ، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بیان کی ہیں، کیا بیان کیا کہ تکلیف سے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو وزن بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے، کھانے میں خیال، سونے میں خیال، درد ہوتا ہے پیٹ میں، اس درد کو برداشت کرتی اپنے بچے کے لیے۔ ابھی بچہ آیا نہیں دنیا میں، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے۔ ماں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، پریگننسی میں بڑا خیال کرتی ہے اپنا، کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، آہستہ اٹھتی ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، حرکتوں پر خیال کرتی ہے اپنے، تاکہ کسی حرکت سے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی اذیت نہ ہو جائے۔ کوئی مثال نہیں ہے ماں باپ کی بھائی، کچھ نہیں ہے۔ بہت سال پہلے یوٹیوب پہ شاید تقریر ہوگی میری، دیکھیں آپ، بہت سال پہلے کندرا میں میں نے ایک مدرسے میں، کندرا کے ایک سکول میں میں نے تقریر کی تھی۔ یہ میری شادی سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماں باپ کے حقوق الوالدین، یہ یوٹیوب پر آپ کو میری ایک تقریر ملے گی، حقوق الوالدین، اس کو سن لیں پورے ڈیٹیل سے، اس میں تفصیل ہے۔ یہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے مختصر، جو کہ خطبہ پیش کیا گیا۔ ماں کا دیکھیے پریگننسی میں کیسے کیسے دور آتے ہیں، الٹیاں ہوتی ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، عجیب عجیب کنڈیشنز ہوتے ہیں پریگننسی کے، جو مائیں عورتوں کو ہی پتہ ہے، وہ ہم تو عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کو پتہ ہے۔ بچوں کے خاطر پیٹ میں بچہ ہے، اللہ ڈاکٹر جیسے جیسے کہتی ہے ویسے ویسے وہ کرتی ہے، تاکہ بچہ، بیٹی یا بیٹا خیر سے رہے۔ اللہ اکبر۔ کرہ
9 مہینے، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے، جیسے کہ بڑے اچھے عربی میں خطبے کے الفاظ ہیں، زندگی سے زیادہ اپنے موت کے قریب ہو جاتی ہے، زندگی سے زیادہ اپنے موت کے قریب ہو جاتی ہے، اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے ولادت کے وقت۔ ماں کو برداشت کرتی ہے، چیختی ہے، تڑپتی ہے، کس کے لیے؟ بچہ خیر سے باہر آ جائے، بس اللہ، خیر سے ولادت ہو جائے، سلامتی کے ساتھ اس کی ڈیلیوری ہو جائے، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ پھر فوراً خیال کرتا بچہ خیر سے تو ہے میرا، اللہ اکبر، جاگتی ہے، اپنی نیند کی قربانی، بھوک کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر طریقے کی قربانیاں ماں دیتی ہے اپنے بچے کو، اپنے خون سے اس کو جو ہے رزق دیتی ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر، دونوں، اس کے کھانے کا، غذا کا، صحت کا، کپڑے کا، دوا کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات دیکھیے، خیال صرف ایسا نہیں ہے کہ جب بچہ تھا، وہ بچوں کا باپ بھی بن جاتا ہے تب بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، بچہ ان کا بچوں کا باپ بن جائے۔ آپ دیکھیے بوڑھے والدین کو دیکھیے جو ضعیف ہے، بھول ختم، کوئی مثال نہیں ہے، میں کہ ورڈز نہیں ہے، میں کیا بولوں، میں آپ کیا جملے بولوں آپ کو، کیا آپ کو سمجھ میں آئے کہ ماں باپ کیا چیز ہے؟ آیتیں موجود ہیں قرآن میں، وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، اللہ تعالیٰ کیا رہا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ماں باپ۔ ماں کے دل میں ممتا اللہ نے رکھی، باپ کے دل میں بچوں کا خیال اللہ نے پیدا کیا، ضعیفی میں بھی، بڑھاپے میں بھی آپ کا خیال، کھائے نہیں کھائے، ہے نا بھائی، دیکھیے آپ، کھائے نہیں کھائے، بچوں کا نہیں، بچوں کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ کو دیکھا گیا جو اپنے پوتا پاتی نواسوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، عجیب، پہلے بیٹے کو اٹھائے تھے، اب بیٹے کے بیٹے کو اٹھا رہے ہیں، پہلے بیٹی کو اٹھائے تھے، بیٹی کی بیٹی کو اٹھا رہے ہیں۔ What is this؟ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ، ماں باپ جن کا خیال، اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ اللہ کی رضا کو پانے کا سبب ہے، یہ خوش اللہ خوش، یہ ناراض اللہ ناراض۔ حد یہ ہے، حد سمجھ میں آ رہی بات؟ حد معلوم ورڈ؟ اگر ماں باپ کافر ہیں، آپ کے مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، آپ مسلمان ہو وہ کافر ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کفر کرو تو اللہ نے کہا بات مت ماننا، وہ صاحب ہو وہاں فی الدنیا معروفہ، لیکن اچھے رہو ان کے ساتھ دنیا میں۔ حد ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے دین میں، کہ اگر یہ کفر اور شرک کی دعوت دیں تو بات مت ماننا ان کی، اللہ کہہ رہا ہے کفر نہیں کرنا میرے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ اچھے رہنا دنیا میں، جو کہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کافر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے شریعت میں، تو اگر ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں، جو کہ اکثر لوگوں کے مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کریں، ان کے ساتھ کیسے جو ہے ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں ہیں حقوق والدین، آپ سے سوالات کیے گئے، سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ اماں، اماں، اماں ہے نا حدیث، اس کے بعد ابا، ماں باپ کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک آدمی، واقعہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے شاید یمن سے آیا تھا، بہرحال ایک شخص کو دیکھا گیا اپنی اماں کو، اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، 30 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی، جو اپنی امی کو پیٹھ پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، سألہ عبداللہ بن عمر نے اس آدمی کو دیکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یہ عورت کون ہے اے اللہ کے بندے جن کو تم پیٹھ پر اٹھا کر طواف کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ میری والدہ ہیں، اور یہ ان کا 9واں حج ہے، یہ ان کا 9th حج ہے، اور میں ایسے ہی ہر حج پر جب آتا ہوں تو ان کو پیٹھ پر اٹھا کر ان کا جو ہے طواف کرواتا ہوں، کیونکہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے جب دیکھا عبداللہ بن عمر پوچھ رہے ہیں اور بتا دیا، تو اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اب میں اتنے سال میں نے حج کیا اور دیکھ رہے ہیں آپ کیسے میں خدمت کر رہا ہوں میری امی کی، میری والدہ کی، کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے نبی بنا کر بھیجا، تم حق کی بات کر رہے ہو، تمہاری ولادت پر جو چیخ نکلی اس کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا، تمہاری پیدائش پر جو تکلیف ہوئی اس کا بھی تم حق ادا نہیں کر رہے ہو، باقی زندگی کے حقوق کو کہاں بات کر رہے ہو۔ یہ ہے والدین۔ اللہ اکبر۔ والدین کتنی بڑی چیز ہے، آپ دیکھیے۔ ایک تابعی ہیں اویس القرنی، نام سنا ہوگا، جن کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی مشہور ہیں، لیکن جو صحیح واقعہ ہے وہ یہ ہے، یا جو دیکھیے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز قرآن سے ثابت ہو تو وہ صحیح واقعہ ہوتا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہو تو وہ صحیح واقعہ ہوتا ہے، سند اگر صحیح ہے تو پھر صحیح ہوتا ہے، ورنہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے ان کا واقعہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نوازی، یہ مستجاب الدعا بن گئے، ان کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی صحابہ ان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی صحابہ کو۔ یہ تابعی کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ یہ یمن کے تھے اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور نیک تابعی گزرے ہیں جو اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے، بڑی خدمت گزار تھے، اتنی خدمت گزار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی، ان کو اس کی کیا بولتے ہیں، برس کی، جو سفید دھبے آ جاتے ہیں، شاید برس کیا کہتے ہیں اس کو، جسم پر کوڑ کی بیماری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوہ بنایا، یعنی جو بھی دعا کریں گے قبول، جو بھی دعا قبول، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا تھا، اور صحابہ کو وصیت کی تھی اگر یہ ملیں تو ان سے دعا کروانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی، یہ حدیث یاد تھی، تو انہوں نے جو ہے پتہ لگایا ان کو۔ اچھا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، جو ان کو کوڑ کی بیماری تھی، وہ سارے دھبے ان کے جسم کے ختم ہو گئے، سوائے ایک درہم، جو ایک تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، وہ ایک دھبا ان کا باقی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر اے عمر تم ان سے ملاقات کرو اگر اپنی زندگی میں، تو ان سے کہنا کہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بھی کوئی قافلہ، جب آپ خلیفہ تھے، خلافت کا جو دور چل رہا تھا، جب بھی اہل یمن آتے تو یا اہل یمن کا کوئی قافلہ نظر آتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے سوال کرتے، افیکم اویس بن عامر القرنی، کیا آپ لوگوں میں کوئی اویس بن عامر القرنی نام کے شخص ہیں کیا؟ یہاں تک کہ ہمیشہ پوچھتے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو گئی۔ ایک مرتبہ اویس بن عامر القرنی رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، تو آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو اویس رضی اللہ رحمہ اللہ کہہ، رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ان کے حق میں دعا کی۔ آپ غور کیجئے اس واقعے سے کہ والدہ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے، جس کے ذریعے انسان جو ہے بڑے درجات کو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث بھی آپ جانتے ہیں، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی جہاد کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کیا ماں باپ باحیات ہیں؟ کیا ماں باپ باحیات ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، وقر، کہو دعا کرو، رب ارحمہما، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں جو ان کی کتاب ہے، صبح دعوت سینٹر میں ہم پڑھیں، ہر صبح جمعہ کے دن جو کلاسز ہو رہی دعوت سینٹر میں، اس میں ادب المفرد کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد میں ایک روایت انہوں نے نقل کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی صبح اٹھتے والدہ کے پاس جاتے، سلام کرتے اور ان کو دعا دیتے، کہتے السلام علیک یا اماں جان، سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرہ، اے اماں اللہ آپ پر رحم فرما جیسے آپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو اماں ان کا جواب دیتی وَأَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كِبَارًا، اور آپ پر بھی بیٹا اللہ رحم فرمائے جیسے اس بڑھاپے میں آپ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہو، اس بڑھاپے میں اس عمر میں آپ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، سنیے وہ بھی ادب المفرد میں، یہ ہم نے پڑھا تھا، میرے شاگرد جو دعوت سینٹر میں آتے ہیں ان کو یاد ہوگی، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، شروع بھائی بہت پہلے پڑھی تھی یہ حدیث ہم نے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ادب المفرد میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی، سنیے واقعہ، ایک آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ان کے پاس آیا، آ کر اس نے ایک مسئلہ پوچھا ان سے۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ بتایا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے، پیغام بھیجا تھا، میں نے رشتہ بھیجا تھا، اس عورت نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، میرا پیغام ٹھکرا دیا، اور کسی اور مرد سے اس نے نکاح کر دیا، نکاح کر لیا۔ مجھے غیرت آئی، میری غیرت جاگ گئی، میں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ کس کو؟ عورت کو؟ جی عورت کو، جس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، کسی اور سے کر لیا۔ غصہ آیا، میں نے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ اب کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ میرے لیے توبہ ہے؟ یہ مسئلہ اس نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انہوں نے سوال کیا، اماں زندہ ہیں؟ سوال کیا تھا آدمی نے؟ توبہ ہے میرے لیے؟ میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جان زندہ ہیں، امی ہیں آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری اماں نہیں ہے، فوت ہو چکی۔ تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو تم جو ہے توبہ کرو اللہ سے، اور دیکھو جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو۔ چلے گا۔ تابعی ایک ہیں عطا بن یسار، مشہور تابعی ہیں، امام عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو تعجب ہوا، وہ گئے عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوچھا آپ نے اس آدمی سے اس کی امی کی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں بات ہے، کیوں پوچھا آپ؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ ماں سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہے جو انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یہ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن کہاں ہے وہ بچے جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خاک آلود ہو وہ شخص، نامراد ہو وہ شخص، 3 مرتبہ اس نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے، خاک آلود ہو، نامراد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں ملیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پالے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پالے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے میں ہیں، باحیات ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، بہت بڑی چیز ہے ماں باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ راضی، تو ماں باپ کو راضی رکھیے، خوش رکھیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے تو ماں باپ کو ناراض رکھیے۔ کوئی نہیں چاہے گا نا اللہ ناراض ہو جائے، تو خوش کرنے کے لیے اللہ کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، سب جانتے ہیں حدیث کو بھی، مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث سے سب معلوم ہے، عمل نہیں ہے، عمل ندارت، جس کو فارسی میں کہتے ہیں عمل ندارت، عمل کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال ختم سوائے 3 کے۔ کیا ہیں 3؟ علم، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھائیں۔ تیسری چیز بچے جو ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور ایک حدیث جو دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے پیش، ماں باپ وہ چیز ہے، ماں باپ کیا چیز ہے؟ ماں باپ وہ چیز ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے حقوق پھر بھی باقی رہتے، ختم نہیں ہوتے۔ اچھی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب عام طور پر بھائی میں جب تک دنیا میں تھے امی ابا ہمارے والدین، میں نے پوری خدمت کی، کوئی کمی نہیں کی، چلے گئے دنیا سے، ختم ہو گیا حق؟ نہیں، باقی ہے۔ سنیے حدیث، مالک بن ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والدین گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کوئی حق ہے جو میں ان کا ادا کروں؟ اب تو نہیں ہے وہ دنیا میں باحیات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 4۔ کتنے؟ 4 دنیا سے جانے کے بعد، دنیا میں تو بہت ہے کرنا ہے ان کی زندگی میں، لیکن زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ان کے 4 حقوق ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 نماز جنازہ، حق ہے، پڑھا آپ نے، پڑھا الحمدللہ حق ادا ہو گیا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ نماز پڑھے تو دعا کرے نا، بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا، دعائیں نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا۔
اب دیکھیے میں پوچھوں گا نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیے بس. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے میرے ماں باپ باحیات ہیں. اللہ مجھے میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو توفیق دے کہ ہم خوب خدمت کریں، دعائیں لیں. میرے دونوں باحیات ہیں. میرے آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے والد یا والدہ اگر فوت ہو چکے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال دعا کر رہے ہیں آپ ان کے لیے؟ جنازہ پڑھے ہوں گے آپ، چلیے ٹھیک ہے پڑھے ہوں گے جنازہ، آپ دعا کر رہے کب کیے لاسٹ؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے. کیسا بچہ ہے بھائی، بھول گئے ابا کو؟ جی افسوس، ماں باپ بھول گئے، دعائیں نہیں کر رہے ابھی آپ. کیوں؟ 10 سال پہلے فوت ہو گئے، بھول گئے ان کے حق کو. دعا کرتے رہیے، دعا کیجئے ماں باپ کے لیے، دعا جو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے دعا؟ اچھا ماں باپ بھولنے والی چیز ہے؟ بیوی کو نہیں بھولتا انسان، بچوں کو نہیں بھولتا، پیسہ نہیں بھولتا، جائیداد نہیں بھولتا، چیزیں یاد رہتی ہیں. ماں باپ کوئی بھولنے والی مخلوق ہے؟ استغفر اللہ، کیسے بھول گیا بھائی؟ یہ بچہ کیسے بھول گیا، یہ بچی کیسے بھول گئی ماں باپ کو؟ دعا کیجئے. ایک دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا. اللہ اکبر، وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے کسی سے، وہ پتہ کریں آپ ماں باپ نے کن سے کیا عہد کیا تھا، وہ پورا کرے، اس کو مکمل کرے. ان کے دوستوں کی عزت، اللہ اکبر، دنیا میں نہیں ہے وہ. ابا کے دوست ہوں گے نا. میں نے آج صبح دعویٰ سینٹر میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ آدمی اپنے دوست کے وہ دوست کی اچھے دوست برے دوست کی مثال ہم نے پڑھی تھی دعویٰ سینٹر میں. ہر ایک کی دوست ہوتا ہے. امی کے بھی کچھ سہیلیاں ہوں گی، فرینڈس ہوں گے، دوست. ابا کے بھی کچھ دوست ہوں گے. ابا اماں نہیں ہے دنیا میں، ان کے دوست ہیں، ان کی عزت کرو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو پھر ماں باپ کی عزت دنیا میں جو باحیات ہے کتنی کی جائے گی، کتنا ادب ہوگا، کتنا احترام ہوگا، قابل غور ہے مسئلہ. اسی طریقے سے ان سے جڑے جو رشتے ہیں صلہ رحمی کیجئے ان سے. ننیال ددیال جو اردو میں بولتے ہیں، ننیال ددیال، ننیال اماں سے جڑے ہوئے رشتے، ددیال ابا سے جڑے ہوئے رشتے، ان کے ساتھ صلہ. یہ وہ 4 حقوق ہیں جو ان کے موت کے بعد بھی باقی ہیں جو آپ کو ادا کرنا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. سمجھنا چاہیے انسان کو جو ہے حق ادا کرنا چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. چلیے خطبے کا ترجمہ ہو گیا. اب سوال، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں باحیات، جسے میں نے اپنے بارے میں کہا، اور بھی بہت سارے بچے ہوں گے جن کے ماں باپ ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں یا دور ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے آپ کا رویہ؟ حق ادا ہو رہا ہے؟ کیا ہے حقوق معلوم ہے؟ پہلے بات ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے بہت ہیں. میں کہا مدر بورڈ پرابلم ہے ایک. پہلے وہ پرابلم ٹھیک کرنا. کبھی بھی ہر چیز کا ایک مدر بورڈ پرابلم ہوتا ہے. مدر بورڈ پرابلم کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا چیز. یہ تو خطبہ ہوا، اللہ خطیب صاحب کو جزائے خیر دے، آیتیں چند حدیثیں پیش کی، ہم نے ترجمہ کر دیا، بات ختم. ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں اسکولوں میں جا کر، بقول ہمارے، اس کو ہم اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں، جو کہ نہیں ہے اعلیٰ تعلیم. میں نے گلبرگہ میں بولا ہے بھی پچھلے مہینے یا اس سے پہلے میں نے، اعلیٰ تعلیم دین کی تعلیم، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی اعلیٰ تعلیم. ہمارے بچوں کو کیا معلوم ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، ان کا مقام، مرتبہ؟ جب معلوم نہیں ہے تو کیسے امید کر رہے ہیں آپ کے وہ آپ کا حق ادا کریں گے؟ ہمارے پاس تو بدتمیز، بد اخلاق بچے پیدا ہو گئے ہیں. باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے. کیا کرنا اس کا بولو بچے کا؟ بیٹی کو پتہ نہیں ماں باپ کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی ہے. گفتگو آیتیں بھائی، وہ ابھی 2 رکعت پڑھے نا جمعے کی، خطیب صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ پہلی یا دوسری رکعت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ترجمہ سن لیجئے. تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دونوں بوڑھے ہو جائیں آپ کے پاس یا ایک بوڑھے ہو جائیں آپ کے پاس آئندہ کا، میں نے بولا تھا اس سے پہلے، اور وہ شاید اس کی تقریر میں بھی ہے. تو آپ کے پاس کا مطلب ساتھ میں رکھنا ماں باپ کو بڑھاپے میں. عام طور پر بھی دور رکھتے ہیں ماں باپ کو بڑھاپے میں. یہ شادی کے بعد جو بچہ بدل جاتا نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ چیز شادی سے پہلے بچہ رہتا ہے، شادی کے بعد بدل جاتا ہے، بیٹا نہیں رہتا ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک عورت بیوی بن کر آئی آپ کی زندگی میں، اس نے آپ کو ماں باپ سے دور کر دیا. بیوی کیسی بیوی ہے بھائی؟ اور آپ کی ایسی کیسی محبت ہو گئی؟ ماں باپ کو بھول گیا، غلط.
اسی لیے دیکھ کے شادی کرنا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور ہو گئی بیوی ماں باپ سے دور کر رہی، اس بیوی کو ٹھیک کیجیے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ یہ بیوی تو کل کی آئی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق بیوی کو دیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کا احترام کیجیے، اس کے حقوق دیجیے، اس کو خوش رکھیے، نعمتیں دیجیے جو بیوی کو دینا چاہے۔ لیکن ماں باپ، بھائی ماں باپ عدل کیجیے۔ مرد دا مین وہ ہے جو ماں باپ کو ماں باپ کا حق دے، بیوی کو بیوی حق دے، ورنہ وہ مین نہیں ہے، دا مین نہیں ہے، کمزور ہے، کمزور ہے، پچھتائے گا کل قیامت کے دن جو عدل نہ کرے۔ عدل کیا ہے؟ ادھر سوریال ادھر سوریال عدل نہیں ہے، بہت پہلے میں نے بولا تھا اور بار بار بولتا ہوں۔ عدل یہ ہے کہ ماں باپ کو جس کی ضرورت ہے وہ ماں باپ کو دے، جتنا پیسہ جو ضرورت ہے۔ پوچھتے نہیں ہیں ماں باپ، انسان کو سوچنا چاہیے ماں باپ کے پوچھنے سے پہلے۔ آپ سوچیے، آپ باپ ہیں، آپ بچوں سے مانگیں گے، آپ کو ضرورت ہو تو آپ کریں گے چلو بھائی کیسی بھی اپنی ضرورت پورا کرو، ان کو تکلیف ہوگی پوچھنے سے، ان سے وہ نہیں، پوچھنے سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ان کی ضرورت ہے کیا۔ آپ اتنا بھی نہیں معلوم آپ کو، پھر کیا معلوم ہے آپ کو؟ آپ کیسے پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ میں اور آپ کیسے تعلیم یافتہ ہیں؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے، کیا چاہیے ان کو، ان کی لائف میں کیا چاہیے ان کو، کس چیز کی ضرورت۔ مانگنے کی ویٹنگ ہم کر رہے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی۔ اللہ ہدایت دے ہم سب۔ ہم بہت گنہگار ہیں ماں باپ کے معاملے میں، بہت گنہگار ہیں، ابھی نہ بدلیں گے تو پچھتائیں گے کل قیامت کے دن۔ ماں باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم چیک کریں ابا کو کیا چاہیے۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کے ابا کی ضرورت ہے کیا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ کیا معلوم پھر آپ کو؟ آپ کی اماں کو کیا کیا چاہیے آپ کو نہیں معلوم، تو پھر کیا معلوم آپ کو؟ چیک کیجیے، پتہ کیجیے، مانگنے سے پہلے، طلب کرنے سے پہلے، میسج آنے سے پہلے، کال آنے سے پہلے، ضرورت مانگنے سے پہلے آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیجیے۔ ایک واقعہ مجھے ہلا دیا، اللہ، میں بولتا رہتا ہوں عام طور پہ جب بھی یہ ذکر آتا ہے۔ ایک مشہور تابعی گزرے تھے، نام یاد نہیں آ رہا ان کا، وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ساتھ دستر پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے دسترخوان پہ۔ تو تعجب ہوا لوگوں کو، لوگوں نے پوچھا بھئی آپ تو مشہور ہیں ماشاءاللہ، اپنے ماں باپ کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو پھر کھانا نہیں کیوں کھاتے ساتھ میں؟ کیا کہا انہوں نے معلوم ہے آپ کو؟ وہ کہنے والی بات ہے، وہ سننے والی چیز۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے، میں اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں اس بوٹی یا نوالا یا روٹی کے ٹکڑا، جو بھی کہا تھا انہیں، اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے جس لقمے کی طرف ان کی نظر پہلے پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بچوں کو تو ماں باپ سے پوچھو، بھائی یہ بوٹی ہے، ٹکڑا ہے، لقمہ ہے، لقمے کی طرف ہاتھ بڑھے گا نا کھانے کے لیے، اب ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے تو اماں دیکھ لیے اس کو، مطلب بھائی آدمی دیکھ کے کھاتا نا، آنکھ بند کر کے تو نہیں کھاتا، تو وہ پہلے دیکھ لیے، لیکن ابھی ان کا ہاتھ نہیں بڑھا تھا کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف بڑھ گیا، میں لے کے کھا لیا، یہ ڈر ہے مجھے، اسی لیے ساتھ میں نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا خیال ماں باپ کا۔ ایسے بھی نیک سلف صالحین گزرے ہیں ہمارے، آج کہاں ہیں اولاد؟ بدتمیز، بد اخلاق۔ کیا بولنا ہے؟ بات کرنے کا تو اونچی آواز میں بات کرتا ماں باپ سے، چیخ کے بات کرتا ماں باپ سے، بدتمیزی سے بات کرتا ماں باپ سے، اور بد اخلاقی سے پیش آتے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ صبر کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن بچوں کو احساس نہیں ہے۔ بھئی یہ کون سا اسکول ہے جو بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا ہے؟ تربیت کی کلاس ایک اسپیشل ہونی چاہیے ہر اسکول میں، تربیت کی کلاس جس میں بچوں کی تربیت کی جائے کہ پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہیں آپ، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں آپ، ان کے ساتھ آپ کا قول کیسے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں وہ آیت کا میں کر دوں، اس کے بعد چلیں، آپ بھی چلیں، ہم بھی چلیں۔ اللہ ہدایت دے، بچوں کو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، قرآن کی آیتیں ہی ان کو تربیت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں، یہ ایک بوڑھے ہو جائیں، اف مت کہو، تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، مطلب بڑھاپے کی عمر میں بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو دیکھنا، خیال کرنا، کیونکہ بڑھاپا ہے، کمزوری ہے بڑھاپا۔ اب اس میں آپ چھوڑ دیے ان کو، دور ہیں آپ ان سے، بھئی کیوں دور ہیں؟ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے آپ کے ماں باپ؟ بڑی تکلیف والی چیز ہے، بڑے مسئلے ہیں بھائی بہرحال۔ تو ماں باپ کو ساتھ میں رکھیں، عندکا کا مطلب، اور اف مت کہیں، اللہ کہہ رہا ہے سب سے کم لفظ جو کراہیت کے لیے، بیزارگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جب اف حرام تو اس کے اوپر ساری الفاظ حرام ہو گئے۔ اف نہیں کہو، ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں اماں باپ، اللہ قرآن میں کہا ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں۔ دیکھیں پھر کیا کرنا، اللہ وقل لہما قولا کریما، ادب اور احترام کے ساتھ، فل ریسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کرو، اور رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کے رکھو، مطلب ہمیشہ رحم، بوڑھے ہیں نا، ضعیف ہیں، خیال رحمت، جی ابا کیا چاہیے، جی اماں کیا چاہیے، جی جی، رحمت شفقت ان کے ساتھ، اور دعا کرتے رہو اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آیت ہے جو ابھی آپ نے سنی،
ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے سمجھیں اس کو. یہ جتنے بچے سن رہے ہیں معافی مانگ لو ماں باپ سے اگر ماں باپ کو آپ نے تکلیف دی ہو تو. واللہ معافی مانگ لو بیٹا, ٹھیک ہے؟ آپ اماں ابا کو معافی مانگ لو جا کے. آج خطبہ سنیں, ترجمہ سنیں, سوری انگلش میں, اردو میں, ہندی میں, تیلگو میں, کوئی بھی زبان میں جو آپ گھر میں بولتے ہیں, اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے والدین یہاں نہیں ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں, روزانہ کال کیجیے ان سے, روزانہ, ڈیلی, ہاں, ہفتہ نہیں, ویکلی کال نہیں, ڈیلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفس جائیے, آفس جانے سے پہلے یا آفس جانے کے بعد, صبح شام دوپہر کبھی بھی ایک کال ضرور آپ کا جانا چاہیے, ڈیلی ڈیلی. کتنے ریال ہوں گے؟ ان سے بڑھ کے نہیں ہے ریال آپ کے. آپ کے خیریت لیجیے, ان کی خیریت پوچھیے, ان کی خیریت لیجیے, اور ان کی ضرورتوں کو, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, پہلے ہی پورا کر دیجیے. جتنا کر سکتے ہیں خدمت کیجیے, جتنی دعائیں ان کی لے سکتے ہیں لیجیے. بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی ان کی دعائیں, واللہ العظیم ثم واللہ ثم واللہ, 3 مرتبہ میں نے قسم کھائی. ماں باپ کی دعا بہت بڑی چیز ہے. آپ دعا لے کے دیکھیے ان کی. ماں باپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا. بڑی خالص دعا ہوتی ہے, وہ بڑی دل سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے جو ماں باپ آپ کے حق میں کرتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت کیجیے. بیوی کو اپنی جگہ رکھیے, ماں باپ کو اپنی جگہ رکھیے. بیوی کا مقام ماں باپ نہیں لے سکتے, ماں باپ کی جگہ بیوی نہیں لے سکتی ہے. یہ دونوں میں بیلنس کرنا سیکھیے. ادھر ان کا حق, ادھر ان کا حق. ماں باپ کو منتھلی 500 ریال چاہیے. مثال دیتا ہوں, ماں باپ کو منتھلی 500 ریال کی ضرورت ہے, بیوی کو منتھلی 200 ریال کی ضرورت ہے. مثال, ان کو 500 دینا, ان کو 200 دینا, یہ حق ہے, یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. دوسری مثال, بیوی کو 1000 ریال کی ضرورت پڑتی ہے, ماں باپ کو 700 ریال کافی ہے. کافی مطلب ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس میں. 700 ادھر 1000. عدل یہ ہے بیوی کو 1000 ریال دینا, ماں باپ کو 700 ریال دینا. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. عدل یہ نہیں ہے کہ ادھر 500 دیے ادھر 500 دیے. ارے اماں باپ کو 500 نہیں 700 کی ضرورت ہے, آپ بولے نہیں اماں بس 500 میں کام چلا لو. آپ شرم اور حیا بھی کوئی چیز ہے. کیسے 500 میں دوائیاں پوری نہیں ہو رہی ہیں بھائی؟ 700 اور 200 ریال کی ضرورت ہے, مانگیں گی وہ آپ کسی اور سے؟ اپنی بہنوں سے ادھر ادھر. اللہ سے ڈریں. جتنی حق کا عدل کا اعطاء کل ذی حق حقا, ہر صاحب حق کو اس کا. ماں باپ کی جو ضرورت ہے, جو حقوق ہیں, ان کو دیجیے. بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو دیجیے. یہ ہے عدل. عدل یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک ساڑی, ادھر ایک ساڑی, ادھر ایک جوڑا, ادھر ایک جوڑا, ادھر 100 ریال, ادھر 100 ریال. نہیں, ادھر جتنی ضرورت ہے اتنا. ادھر ہو سکتا ہے ادھر زیادہ ہو سکتا ہے ادھر زیادہ ہو, ادھر کم ادھر زیادہ, ادھر کم ادھر زیادہ, جو بھی ہو سکتا ہے. آپ حالات جانتے ہیں, جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کیجیے. اللہ کے لیے ماں باپ سے معافی مانگے, ماں باپ کی خدمت کیجیے, ماں باپ سے اچھے الفاظ سے بات, قول و فعل صحیح ہو, حسن سلوک ہو, صلہ رحمی ہو. ان کو تکلیف مت دیجیے. پچھتائیں گے پر دنیا برباد ہو جائے گی. پہلے لکھ لیں میری بات آپ, دنیا برباد ہو جائے گی پہلے, اس کے بعد آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی پہلے. کیونکہ اس سلسلے میں ایک اہم خطبہ آئندہ جمعے خطیب صاحب نے کہا, ماں باپ کی نافرمانی, اس کی سزائیں, ماں باپ کی نافرمانی کا نقصان. آئندہ جمعے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم بتائیں گے. آج کے جمعے کے لیے کافی تھی بات. حقوق الوالدین بہت بڑی چیز ہے, 1 جمعہ 2 جمعے اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے, تو مختصر نشاندہی یا اشارہ کیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اولاد کو توفیق دے کے ان کی خدمت کریں, ان کا حق ادا کریں, ان کو راضی رکھیں, ان کو خوش رکھیں. اور جو فوت شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے, اور بچوں کو توفیق دے کے اپنے ماں باپ کے جو 4 حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ ادا کریں, اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے نیک بچے بنا دے, اور ماں باپ کا ادب اور احترام اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کبھی ایسا نہ ہو, دیکھیے میں کیا بولوں, بس آنکھ سے آنسو نہ نکلے, دل نہ روئے ماں باپ کا آپ کی تکلیف کی وجہ سے. اگر دل کو تکلیف ہوئی, آنکھ سے آنسو نکلا, آپ سوچ کے دیکھیے اللہ کتنا ناراض ہوگا, اللہ کتنا ناراض ہوگا, اللہ کتنا غصہ ہوگا اگر آپ کی تکلیف, آپ کی حرکت کی وجہ سے, آپ کے قول و فعل کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے دل کو تکلیف ہوئی یا ان کی آنکھ سے آنسو نکلا. اللہ محفوظ رکھے اس چیز سے ہمیں, اللہ محفوظ رکھے, اللہ 1000 بار کروڑوں بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.